بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک صاحب ہیں جو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ میں ایک انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، افتراق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور امت کو بانٹ دینے کی ناپاک کوششوں میں وہ مصروف عمل ہیں، اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ وہ اس طرح کی کوشش کر چکے ہیں، بابری مسجد کے حوالے سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے حوالے سے، اور جب سے انہوں نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے ایک مقدس شخص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخانہ باتیں کہی ہیں، تب سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے ان کے دماغ میں کوئی فطور پیدا ہو گیا ہے۔ صحابہ اکرام کا وہ مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس میں چاہے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان و علی رضی اللہ عنہ ہوں، یا جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں ہمارے لیے سارے محترم ہیں، اور ان کی عزت اور ان کا وقار اور ان کا احترام ہم پر واجب ہے، اور کیوں نہ ہو۔ اللہ نے جن کو دنیا میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر پکارا ہو، اور جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ صحابہ کا مقام احادیث کا مطالعہ کریں، معلوم ہوگا۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ جیسے صحابی کہ جن کو نہ صرف صحابیت بلکہ جامع قرآن ہونے کا شرف حاصل ہے، کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے، جو اس مقدس جماعت کا حصہ رہے ہیں، جنہوں نے امت کے لیے قرآن کریم کو جمع کیا ہے، ایسے پاکیزہ نفوس، ان پر جب کوئی انسان اپنی زبان دراز کرے تو اللہ معاف کرے، پھر یہی ہوتا ہے کہ گمراہی آتی ہے۔ بہرحال وہ شخص جو بھی ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی مختلف طریقوں سے کہ وہ امت کے درمیان کسی بھی طریقے سے انتشار پیدا کر دیں، لیکن ابھی چند دنوں پہلے سے جو ان کے مسلسل یکے بعد دیگرے بیانات اور آڈیو اور ویڈیو آ رہی ہیں، اس میں یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ یہ شخص امت سے علماء کا رابطہ ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ سازش ہے اور یہ پلان ہے ان کا کہ یہ امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو امت کے اس طبقے سے کاٹ دے جو قرآن اور حدیث کی تشریح کرنے والا ہے، جو قرآن اور احادیث کے مفاہیم اور مضامین بتلانے والا ہے۔ اس طبقے سے ان کی سازش ہے کہ امت کٹ جائے، اور جب امت علماء سے کٹ جائے گی تو تباہی کا آنا تو یقینی ہے۔ یہ کوششیں ہیں، یہ سازشیں ہیں، اور کس کے اشارے پر ہیں، کیوں ہیں، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا اور نہ مجھے اس کا حق ہے، لیکن مجھے حق ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے میری مناسبت، میرا تعلق اور جو کچھ اللہ نے آج مجھے بنایا وہ سب کچھ دارالعلوم کا، اور مجھے فخر ہے کہ میں قاسمی ہوں، اور اللہ نے ایک طویل زمانے تک دارالعلوم کے اساتذہ، وہاں کے مشفق اور مربی اور مہربان اساتذہ کی ماتحتی میں رہنے کا شرف اللہ نے مجھے بخشا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے مالک کا۔ آپ دارالعلوم دیوبند، اور ایک ابھی تو آپ کی یہ سازش تھی، ایک طریقہ کار یہ تھا کہ آپ نے ندویت اور قاسمیت کو آپس میں بھیڑایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک آپ اس میں کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ آپ کے جو بیانات آ رہے ہیں مسلسل دارالعلوم دیوبند کے خلاف، وہاں کی انتظامیہ کے خلاف، وہاں کے نظام کے خلاف، اور اس پر ندوۃ العلماء کی انتظامیہ کا خاموش رہنا مجھے بڑا افسوس ہے، اور لیکن بڑی ذمہ داری سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی انتظامیہ کا خاموش رہنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی آپ کی باتوں سے ہم آہنگی رکھتے ہیں، ان کو بھی آپ کی باتوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی بھی، انتظامیہ کی بھی یہی سوچ ہے جو آپ کی سوچ ہے۔ بہرحال دارالعلوم تو ایک آفتاب اور مہتاب کی حیثیت رکھتا ہے، کسی کے
گھٹانے سے اس کی شان ہرگز گھٹ نہیں سکتی. اس کا اپنا ایک 150 سالہ طویل اس کی تاریخ ہے، اور کوئی چھوٹی موٹی تاریخ. دارالعلوم دیوبند کی 150 سالہ جو تاریخ ہے، اس کا ہر صفحہ ہر باب اس قدر منور اور روشن ہے کہ صرف دارالعلوم دیوبند کی خدمات کی جو عنوان ہیں ان کو جمع کر دیا جائے، ان کو یکجا کر دیا جائے تو ایک طویل کتاب ہو. پھر ان عنوانات کے تحت جو اس کی تفصیل ہے تو نہ جانے کتنے زمانے لگ جائیں. دارالعلوم اور اساتذہ دارالعلوم کی قرآن اور حدیث کے سلسلے میں جو خدمات ہیں اور امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنے کی دارالعلوم دیوبند نے جس قدر شاندار پچھلے 150 سالہ تاریخ کے اندر جو ایک شاندار تاریخ رقم کی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو آپ ہزار چیختے رہے اور ہزار آپ دارالعلوم کی کمیاں گناتے رہے، آپ کے گھٹانے سے دارالعلوم کی شان تو گھٹ نہیں سکتی. لیکن آپ نے بڑی باریکی کے ساتھ ایک اور سازش رچی کہ کیوں نہ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دیوبند کو آپس میں بھڑا دیا جائے، کیونکہ ندوے کا دارالعلوم کے مقابلے میں لانا یہ اس سے تو کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. دنیا جانتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا کیا مقام ہے اور ندوۃ العلماء کا کیا مقام ہے. بہرحال اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، دونوں ہمارے اکابرین کی پیداوار ہیں اور ہمیں دونوں سے محبت ہے. لیکن بہرحال دارالعلوم اپنی شان نرالی رکھتا ہے. آپ نے کوشش یہ کی کہ اب دارالعلوم دیوبند کو دارالعلوم وقف دیوبند سے بھڑا دیا جائے، لیکن انشاءاللہ آپ اس میں ناکام ہوں گے. آپ کہتے ہیں کہ دارالعلوم نقلی ہے اور ایک اصلی ہے. ارے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک باپ کی 2 اولاد ہوں اور باپ یہ کہے کہ میری ایک اولاد اصلی ہے اور ایک نقلی ہے؟ دارالعلوم دیوبند ہو یا دارالعلوم وقف دیوبند ہو، یہ دونوں ہمارے اکابرین کی پیداوار ہیں اور ہمیں دونوں سے برابر انسیت اور محبت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ دونوں کی انتظامیہ ایک دوسرے سے محبت رکھنے والی ہے. آپ اپنی کوششوں میں ناکام ہو کر رہیں گے. دارالعلوم دیوبند ہماری آنکھ ہے، دارالعلوم وقف دیوبند ہماری آنکھ ہے. انسان کی 2 آنکھیں ہیں، ہماری بھی علمی 2 آنکھیں ہیں. دارالعلوم دیوبند بھی ہماری آنکھیں، دارالعلوم وقف دیوبند بھی ہماری آنکھیں. بلکہ میں آگے بڑھ کے کہوں گا کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر سارے عالم میں جتنے مدارس، جتنے مکاتب، جتنی دینی تحریکات بالواسطہ یا بلا واسطہ دارالعلوم دیوبند کے رابطے میں رہ کر یا نہ رہ کر دین کی خدمت انجام دے رہی ہیں، وہ سب ہمارے لیے محترم، ہمارے لیے سر پر بٹھانے کے لائق. ہمارے لیے تمام وہ مکاتب چھوٹے سے لے کر بڑے تک جو کسی بھی حد میں قرآن اور حدیث کی صحیح تشریح بیان کر رہے ہیں، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ ہمارے لیے محترم ہے. وہ چاہے ندوۃ العلماء ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، ہمیں سب سے برابر محبت ہے. لیکن آپ نے ایک سازش جو رچی ہے، آپ انشاءاللہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دیوبند یہ ایک باپ کی 2 اولاد کی طرح، ان میں کوئی اصلی نہیں ہے اور کوئی نقلی نہیں ہے. سب ہمارے لیے محترم ہے اور ہماری 2 آنکھوں کی طرح ہے. ہم دارالعلوم دیوبند کو بھی ایک آنکھ کی طرح دیکھتے ہیں، دارالعلوم وقف دیوبند کو بھی ایک آنکھ کی طرح دیکھتے ہیں. اور محترم آپ فرما رہے تھے کہ نوجوان شکیب قاسمی صاحب، ان کا دارالعلوم اصل دارالعلوم ہے. آپ کو شاید علم نہیں ہے، وہ نوجوان خود اس نقلی دارالعلوم سے فارغ ہو کر گیا ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے دارالعلوم وقف دیوبند کی انتظامیہ سے اور برادرم شکیب قاسمی سے کہ وہ ضرور عن قریب اپنے موقف کو واضح کریں گے اور آپ کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی. آپ کہتے ہیں کہ دارالعلوم میں فلاں کے رد پر بچوں کو تیاری کی جاتی ہے، کرائی جاتی ہے، فلاں فرقے کے رد پر رد اتنا ٹھوسا گیا کہ ان کے ذہن کو بگاڑ دیا گیا. محترم، میں بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر قادیانیت کے خلاف دارالعلوم تیاری کرا رہا ہے اور دارالعلوم کی شان ہے کہ ختم نبوت جیسے اہم مسئلے کو لے کر شروع دن سے کھڑا ہے اور قادیانیوں کے خلاف آج کھڑا اور قیامت تک کھڑا رہے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر دارالعلوم دیوبند میں رد قادیانیت کا شعبہ ہے تو ہمیں فخر ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا دفاع کرنے والے ہیں. اگر دارالعلوم دیوبند کے اندر رد شیعیت کا شعبہ قائم ہے تو ہمیں فخر ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عزت، آپ صحابہ کرام کے وقار اور صحابہ کرام کی شان کے لیے لڑنے والے ہیں. اور اگر دارالعلوم دیوبند میں رد غیر مقلدیت کا شعبہ ہے تو ہمیں اس پر بھی فخر ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور دیگر اپنے اسلاف کے تمام ماضی کے کارناموں کے ساتھ ان کی شان اور ان کی عظمت کا دفاع کرنے والے ہیں. جتنے بھی فرقے ضالہ ہیں، رد بریلویت ہو تو ہمیں فخر ہے
کہ ہم دارالعلوم کے اس شعبے سے وابستہ رہے ہیں جہاں ہمیں بتلایا گیا کہ سنت کے مقابلے میں جہاں بدعت آ جائے تو ایک ایک قاسمی کا یہ حق نہیں بلکہ اس پر واجب ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو امت کے سامنے پیش کرے اور بدعت کو نکال کر الگ کر دے۔ اور ہمیں فخر ہے کہ رد قادیانیت، رد شیعیت، رد غیر مقلدیت، رد رضا خانیت اور تمام ان فرقہ ضالہ کے خلاف دارالعلوم دیوبند میں تیاری کرائی جاتی ہے جو کسی بھی طریقے سے قرآن اور حدیث کی غلط تشریح بیان کرتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے اور قیامت تک ہم یہ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کی ختم نبوت کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ ہمیں محبت ہے صحابہ اکرام سے، ہم صحابہ اکرام کے مقام کو سمجھنے والے ہیں، ہم نے جانا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کا کیا مقام ہے، اس لیے ہمیں محبت ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے اسلاف سے، امام ابو حنیفہ اور تمام ائمہ سے، ائمہ اربعہ ہوں یا ان کے بیانات کو اور ان کے اقوال کو واضح کرنے والے کوئی بھی اکابرین امت میں سے، ہم ان کا دفاع کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہمیں فخر ہے انشاءاللہ۔ اور آپ کہتے ہیں کہ نقلی اور اصلی، تو میرے محترم نقلی دارالعلوم تو چھوڑیے، اصلی دارالعلوم میں بھی یہ سارے شعبے آج موجود ہیں، سارے شعبے موجود ہیں۔ اور آپ نقلی اور اصلی کی تفسیر بیان کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ کس نے آپ کو حق دیا؟ کس نے آپ کو آپ جائیے، آپ بابری مسجد کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھیے، میٹنگیں کیجئے، آپ جائیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر کے دیکھیے۔ دارالعلوم کی شان نرالی ہے کہ وہ احقاق حق اور ابطال باطل میں اپنے اور پرائے کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا، کوئی فرق نہیں کرتا، چاہے آپ ہوں یا آپ کے علاوہ کوئی اور ہو۔ مولانا سلمان ندوی ہو جانے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر علم کسبی حاصل کر لیا ہو، محنت سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قوت گویائی دے دی، عربی پر مہارت دے دی اور کچھ بولنے کا سلیقہ سکھلا دیا، تو آپ سمجھنے لگے کہ سارے زمانے میں ایک آپ ہی بولنے والے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سارے زمانے میں حق کے علم بردار تنہا آپ ہی ہیں۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی کہ یہ تو اندرا گاندھی کی پیداوار ہے، شرم نہیں آتی؟ آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے؟ اور آپ نے دارالعلوم کی عظمت پر کیچڑ اچھالی، تو وہ تو مثال مشہور ہے کہ سورج پر کیچڑ اچھالنے والے کا اپنا چہرہ گندا ہوتا ہے۔ اور آپ نے جمعیت علماء کے اختلاف کو بھی یہاں بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے شاطرانہ انداز میں، بڑے نرم اور بڑے اچھے انداز میں گھسایا۔ آپ نے کہا کہ جمعیت علماء کی تقسیم کی، مدرسہ مظاہر العلوم کو تقسیم کر دیا، دعوت التبلیغ کو تقسیم کر دیا۔ جناب والا، آپ کہتے ہیں کہ کانگریس کے ایجنٹ ہیں نعوذ باللہ یہ لوگ، اور یہ سعودی حکومت کے ایجنٹ ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ تو جناب آپ کی جو تصاویر روی شنکر کے ساتھ چلتی ہے وہ بڑے محترم شخص ہیں، یہ تو کوئی ولی اللہ ہوں گے جناب۔ آپ کی جو میٹنگیں ہوتی ہیں خفیہ، اس میں جو بڑے بڑے حضرات سے آپ ملاقات کرتے ہیں، یہ وقت کے نعوذ باللہ وقت کے امام ہیں کیا؟ کون ہیں یہ لوگ؟ امام غزالی ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ؟ آپ کہتے ہیں فلاں حکومت کے حامی ہیں، فلاں حکومت کے ساتھ کھڑے رہنے والے ہیں۔ بڑی آپ کو امت سے ہمدردی ہے۔ آپ بتلائیے کہ ہندوستانی مسلمانوں پر جب ظلم ہوتا ہے، زیادتیاں کی جاتی ہیں، کون سی وہ جماعت ہے جو سب سے آگے نظر آتی ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے؟ بغیر اس کے کہ وہ مولانا محمود مدنی صاحب ہوں یا قائد ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب ہوں، آپ کے ندوے کی بھی کوئی جماعت ہے جو کبھی کسی سیلاب زدہ علاقے میں مدد کے لیے پہنچتی ہو؟ آپ کی بھی کوئی جماعت ہے جو فسادات کے بعد مسلمانوں کی جو اجڑی ہوئی ایک بالکل چمن اجڑ جاتا ہے؟ آپ کو کیا معلوم کہ جمعیت علماء کا کیا کردار ہے؟ اور جمعیت علماء پیداوار ہے دارالعلوم دیوبند کی۔ یہ دونوں حضرات، چاہے مولانا محمود مدنی صاحب ہوں یا حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب ہوں، جو کردار ان دونوں حضرات کا ہے وہ یقیناً سنہرے الفاظ سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ بڑی گالیاں دیتے سعودی حکومت، وہ زمانہ یاد کیجئے جب آپ بڑے ان کے نغمہ سرا رہا کرتے تھے۔ کیا ہوا اچانک؟ یہ یہود اور نصارہ سے زیادہ برے ہو گئے؟ ایک زمانے تک آپ نے ان کی امداد حاصل کی، اس وقت تک یہ کیا پارسا لوگ تھے؟
اچانک ان میں کفر و ارتداد پیدا ہو گیا. آپ تو وہ شخص ہیں کہ جس نے ائمہ حرمین کو نہیں چھوڑا. آپ نے ائمہ حرمین کو فاسق اور فاجر کہہ دیا. آپ بتلا دیجئے ہندوستان کے اندر بے قصور مسلمانوں کو جیل میں ٹھوس دیا جاتا ہے, کبھی آپ نے ان کے لیے ان کے حق میں آواز اٹھائی؟ آپ بتلائیے کہ آپ نے سعودی حکومت کو تو بڑا لتاڑا, کبھی آپ کے اندر یہ جرأت اور یہ ہمت پیدا ہوئی کہ آپ گجرات فسادات کے لیے بھی آواز اٹھاتے, آپ مظفر نگر فسادات کے لیے آواز اٹھاتے, اور مظفر نگر کے اندر جو کچھ ہوا آپ ذرہ برابر نکل کر آتے, ان کی امداد کرتے؟ یہ فرزندان دارالعلوم ہے, فرزندان دارالعلوم ہی ہے کہ جہاں آپ جا کر دیکھو ہر پتے پر ان کا نام ملے گا. امت کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہنے والے یہ لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ دارالعلوم سے وابستہ لوگ ہیں. آپ ان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, آپ ان کو برا اور بھلا کہہ رہے ہیں, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی شخصیت کے جال میں پھنس گئے. ایک شخص کو بڑا بنانے کے لیے آپ نے ایک عالمی ادارے کو چھوٹا بنانے کی ناپاک آپ کی سوچ پر ہنسی آتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کامیڈی کرنے والا ہو. بڑی شان کے ساتھ آپ بیٹھ کر انٹرویو دیتے ہیں, عجیب نرالے سے لگتے ہیں آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بڑوں کے خلاف جا رہے ہیں؟ آپ ذرا پڑھ لیتے کہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کے بارے میں کیا لکھا, ائمہ حرمین دارالعلوم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور موجودہ دور میں جسے شیخ الاسلام کہا جائے, مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, وہ دارالعلوم سے کس قدر عقیدت رکھتے ہیں. آپ ذرا ان حضرات کو پڑھ کر دیکھ لیں. عرب و عجم کے علماء نے دارالعلوم کو کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں کہ عالمی ادارہ نہیں ہے. مولانا یہ بھی بتلا دے کہ کسی ادارے کے عالمی ہونے کے لیے کتنے افراد کا ماننا ضروری ہے. آپ نے ایک صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنا دارالفتہ بنا لیں. ایک طرف تو اتحاد کی باتیں کرتے ہیں, اور آپ تو ذرا سے دیر میں دارالفتہ کھلوا رہے ہیں. پتہ چلا آج ایک دارالفتہ کھلا, کچھ دنوں کے بعد ایسا محسوس ہوگا کوئی اور نیا آدمی پیدا ہوگا, آپ اس کو بھی یہی رائے دے دیجئے گا کہ آپ کو کیا حق حاصل ہوتا ہے اور آپ کیوں پریشان ہیں, آپ اپنا تو گھر گھر دارالفتہ کھل جائیں گے. امت میں بڑا اتحاد آپ پیدا کر رہے ہیں, جگہ جگہ دارالفتہ ہوں گے. تو آپ ذرا یہ بتلا دیں کہ اگر دارالعلوم دیوبند ایک عالمی ادارہ نہیں ہے تو عالمی ادارہ ہونے اور نہ ہونے اس کا معیار کیا ہے؟ کون سا ادارہ عالمی ہوتا ہے, کون سا ادارہ عالمی نہیں ہوتا ہے؟ آپ ذرا جا کر دیکھیں, ہندوستان سے نکل کر دیکھیں, دنیا میں جس کونے میں جائیں گے وہاں دارالعلوم کا فیض پائیں گے. ہمیں فخر ہے کہ ہم قاسمی ہیں. جس ادارے میں چلے جائیں دنیا, وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ انشاءاللہ دارالعلوم کا فیض یافتہ ضرور ہوگا. دارالعلوم کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ امت میں اس طریقے سے انتشار نہ پیدا کریں. آپ اپنی نسبت اور اپنی زبان اور اپنی قوت گویائی اور فصاحت و بیان کی جو طاقت اللہ نے دی ہے اس پر فخر نہ کریں. تنہا آپ نہیں ہیں ہندوستان میں بولنے والے, اور یہ نہ سمجھے کہ آپ بڑے مدقق, بڑے محقق اور بڑے مفکر ہیں. آپ نے بڑا مطالعہ کیا دارالعلوم پر. ہم تو ندوۃ العلماء کو اپنا سمجھتے ہیں, وہاں کی انتظامیہ کو اپنا سمجھتے ہیں, اس لیے خاموش ہے اور انشاءاللہ خاموش رہیں گے. لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے آج کہ ندوۃ العلماء سلمان ندوی کا ہی نام ہے, سلمان ندوی کا ہی نام ندوۃ العلماء ہے. اس لیے انتظامیہ سے مجھے بڑی شکایت ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی انتظامیہ نے کوئی کارروائی نہیں کی. کیا وجہ ہے اللہ جانے. لیکن مولانا آپ بہت بہت سکون سے سن لیں کہ آپ کی یہ جو ایک نئی کوشش ہے دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف کو بھیڑانے کی, تو یہ ایک کوشش ہی رہ جائے گی, اور کچھ دنوں کے بعد آپ سوائے افسوس کے اور دیواروں میں سر مارنے کے کچھ نہ کریں گے. ہمارے لیے تو یہ دونوں محترم ادارے ہیں, انشاءاللہ یہ محترم ادارے ہیں. اور میں آپ حضرات سے اس لیے بات کر رہا ہوں چونکہ آپ حضرات خود علمی ہیں, اور اللہ کا کرم ہے آپ حضرات چونکہ خود دارالعلوم سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق رکھتے ہیں. یہ جو سوشل میڈیا پر جو باتیں آ رہی ہیں, میں تو کہتا ہوں سلمان ندوی کون ہے؟ یہ وہی آدمی ہے جو ایک ادارے میں گئے تھے کچھ سال, 1-1.5 سال پہلے, وہاں اتنی غلط بات کہتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں سور کے باڑے اس علاقے سے زیادہ خوبصورت ہے. شرم آنی چاہیے. آپ کی سوچ کتنی گری ہوئی ہے. اور بہرحال جو صحابہ اکرام پر طنز کرنا جانتا ہو, جس کی زبان پر شیعیت بولتی ہو, جس کی زبان پر مودودیت بولتی ہو, وہ ایک شاعر نے کہا ہے
کہ انہی کی مطلب کی گا رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرے ہے رات ان کی۔ بالکل سلمان ندوی کی مثال اس شعر پر پوری بیٹھتی ہے کہ آج آپ کی نرالی شان ہے کہ زبان یقیناً آپ کی ہو سکتی ہے، لیکن الفاظ اور سوچ اور فکر جب ہم سنتے ہیں امیر معاویہ کے خلاف بکتے ہوئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سڑا ہوا شیعہ بول رہا۔ تو زبان آپ کی ہو سکتی ہے لیکن یقیناً الفاظ اور سوچ اور فکر آپ کی نہیں ہے۔ اس لیے میں امت کے تمام علماء سے یہ گزارش کروں گا، اولاً تو کہ سلمان ندوی کو اپنے یہاں قطعاً نہ بلائیں۔ میں مولانا بھی نہیں لگا رہا ہوں، بڑا بے ادبی کر رہا ہوں یا جو کر رہا ہوں، بہرحال لیکن میں اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے شخص کے بیانات سے تمام امت کے افراد کو محفوظ کیا جائے۔ جہاں جہاں اجلاس ہوں سلمان ندوی صاحب کو قطعاً نہ بلایا جائے جب تک یہ معذرت نہ کر لیں اور کھل کر معافی نہ مانگ لیں، رجوع نہ کر لیں، اور یہ رجوع نہ کریں۔ ایسا اگر نہ بھی کریں تو ہم پر تو کوئی فرق پڑتا نہیں، انشاءاللہ ساری دنیا جانتی ہے دارالعلوم کی۔ بہرحال جتنے ہمارے علماء یہاں موجود ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ دارالعلوم کی جو شان ہے اور دارالعلوم کا جو امتیاز ہے احقاق حق اور ابطال باطل، اس کو عام کرتے رہیں اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کی طرف توجہ نہ دیں۔ دارالعلوم کو میں بارہا کہتا ہوں، وہ تو ایک آفتاب ہے، ایک ماہتاب ہے اور اس کی ایک روشن تاریخ ہے، اس کا ماضی بڑا تابناک، اس کا ماضی بڑا روشن ہے اور حال اس کا بڑا شاندار اور مستقبل اس کا انشاءاللہ بڑا تابناک ہے۔ اور انشاءاللہ پہلے دن سے جس طریقے سے دارالعلوم دیوبند نے احقاق حق اور ابطال باطل کا کام کیا ہے قیامت تک کرتا رہے گا۔ لوگ ملامت کرتے کرتے رہیں، کسی کی ملامت سے دارالعلوم کی شان میں یقیناً کمی آنے والی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فجزاک اللہ خیرا وبارک فیک مفتی قاسم صاحب۔